سورہ عاشورہ قرآن حکیم کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت مقدسہ جو کہ 22 نمبر آیت ہے، 23 نمبر آیت ہے، 24 نمبر آیت ہے، 25 نمبر آیت ہے اور 26 تک ان آیات مقدسہ پر سلسلہ گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج سفر مبارک سفر المظفر کا پہلا جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ایک ماہ میں ہم مسلسل انہی آیتوں سے فیض یاب ہوں گے حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگانی چشت اہل بہشت ہم ان آیتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی یعنی محرم گزر چکا ہے اور محرم سے لے کر اب تک ہم نے انہی آیات مقدسہ سے فیض حاصل کیا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ نے ان آیت مجیدہ میں آل رسول کا ذکر کیا ہے اور ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ تر الظالمین، آپ ظالموں کو دیکھیں گے، مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، وہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے اور ان پر یعنی ان کے کیے ہوئے اعمال بد جو ہیں ان پر پڑھ کر رہیں گے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے اندر اپنے اپنے روضوں میں ہوں گے۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان لفظوں کا کہ جنت میں وہ اپنے اپنے روضوں میں ہوں گے۔ جنت میں جنتیوں کی کوٹھیوں کا نام اللہ نے ان کا روضہ رکھا ہے کہ جنت میں ابو بکر کا روضہ ہوگا، حضرت عمر کا روضہ ہوگا، حضرت علی کا روضہ ہوگا، امام حسن کا روضہ ہوگا۔ اللہ کرے ہم ان روضوں کی سیر کرتے رہیں، وہاں پہ ہم غریبوں کا بھی روضہ ہوگا، انہی کے قدموں میں ہمارا بھی روضہ ہوگا۔ پھر فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، اب وہ جو روضے کے صاحبان روضہ ہوں گے، اپنی کوٹھیوں والے، جنت کے محلات والے، ان کی ہر چاہت اللہ پوری کرے گا۔ ان کے رب کے پاس وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی ان کی چاہت اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ جنتی جنت میں با اختیار ہوگا، بے اختیار نہیں ہوگا۔ آج میں صبح صبح ایک حدیث مبارکہ کی زیارت کر رہا تھا۔ اچھا کیسی بات ہے، وہ فوراً سامنے آ گئی، حالانکہ کتاب ہے۔ ان حذیفہ قال قلت لأمی، حذیفہ آئے اور اپنی اماں سے کہنے لگے دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأصلی معہ المغربہ۔ ماں سے کہنے لگے اماں مجھے اجازت دے، میں حضور کے پیچھے جا کے مغرب پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ عجیب سے اسباق کا ایک یعنی بپھرا ہوا سمندر ہے کہ حضرت حذیفہ رسول اکرم کی زیارت کے لیے بھی ماں سے اجازت طلب کرتے۔ نہیں، میں اسے پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا، اس میں جو ینگسٹر ٹین ایجز اور ینگ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ صحابہ کو والدین کے احترام کا یہ مرتبہ بتایا گیا تھا کہ وہ نبی پاک کی زیارت کے لیے بھی ماں سے اجازت مانگتے ہیں، اور ماں سے اجازت مانگتے ہیں اور ٹائم بتا رہے ہیں، اماں میں اتنے بجے تک سرکار کی بارگاہ سے آ جاؤں گا۔ اب ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ماں سے کہتے ہیں حذیفہ
وَأَسَأَلُهُ أَن يَغْفِرَ لِي وَلَكِ، اماں مجھے اجازت دے میں نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور پھر نماز پڑھ کے نہ ان سے عرض کروں گا کہ اے نبی خدا اللہ سے مجھے بھی بخشش لے دیں اور میری ماں کی بھی بخشش لے دیں۔ مجھے حذیفہ یمانی یاد آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ملے، کہنے لگے کیف اصبحت یا حذیفہ، حذیفہ تیری صبح کیسے ہوئی ہے، کیسے اٹھا ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے حضرت عمر کو، میں نے بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی، میں نے فتنے کو محبوب جانا، اور میرے پاس تو وہ ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا اور اسے مارنے لگے۔ قریب سے علی کا گزر ہوا تو کہنے لگے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا علی یہ کفر بول رہا ہے۔ تو مولا نے کہا عمر اس نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تیری صبح کیسے ہوئی ہے، تو یہ کہتے ہیں میں نے بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی ہے، میں نے فتنے کو محبوب جانا ہے، اور میرے پاس تو وہ ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ مولا علی مسکرا پڑے، مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں عمر تم نے پوچھا ہے کہ تمہاری صبح کیسے ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی ہے، مطلب یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ کھلی بستر چھوڑنے سے پہلے میں نے محمد پہ درود پڑھا ہے۔ کہنے لگے عمر کہ یا علی یہ کہتے ہیں میں نے فتنے کو محبوب جانا ہے، تو آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، عمر اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹھنے کے فوراً بعد اپنے بیٹے کا منہ چوما ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا علی یہ کہتا ہے میرے پاس تو وہ ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے، تو علی مسکرا کے کہتے ہیں عمر خدا نے شادی کب کی ہے؟ خدا نے شادی تو نہیں نہ کی، خدا کے پاس تو بیوی بچے نہیں ہیں نا، تو یہ تو اسی کے پاس ہے نا۔ تو ان حذیفہ قال قلت لأمی، حضرت حذیفہ اپنی اماں سے کہنے لگے دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاصلی معہ المغرب، اماں مجھے اجازت دے کہ میں نبی پاک کے پاس جاؤں اور ان کے پاس جا کے مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسالہ ان یغفر لی ولک، اماں میں نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کروں گا کہ مجھے بھی بخشش لے دیں اور میری اماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلیت مع المغرب فصلی حتی صلی العشاء، کہتے ہیں میں نبی معظم کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی، اس کے بعد سرکار نے نفل شروع کر دیے حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء میں نے نبی معظم کے پیچھے پڑھی۔ جب سرکار اٹھے اپنے گھر کی طرف در دولت کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فسمع صوتی، نبی معظم نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ فقال من ھذا، نبی چلتے چلتے کہتے ہیں کیڑا وہی پیچھے، کہتے میں ابھی بولا نہیں تو سرکار کی آواز آئی انت حذیفہ، میرا حذیفہ آ رہا ہے، میرا حذیفہ آ رہا ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ قال ما حاجتک، نبی معظم نے فرمایا حذیفہ خیر ہے نا، میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ یہ بات کر کے نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولأمک، حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری ماں کو بھی بخشے۔ یہ بات کر کے ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلۃ، نبی معظم چل رہے ہیں، حذیفہ پیچھے ہیں کہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے۔ یہ بات کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں حذیفہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے روئے زمین پر کبھی بھی نہیں آیا، استذان ربہ، وہ رب کی اجازت سے آیا ہے، یسلم علیہ، اس نے مجھ پر سلام بھیجا،
اس نے مجھے اللہ کا سلام دیا یا مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھا علیہ وَيُبَشِّرَانِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ محمد بادشاہ آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ جو آیات مقدسہ ہم مسلسل فیضیاب ہو رہے ہیں، ان آیات مقدسہ میں اللہ نے آل رسول کا ذکر کیا، جناب علی کا ذکر ہے، جناب حسن کا ذکر ہے، جناب حسین کا ذکر ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطبنا، جمعہ ہے، مسجد نبوی ہے، منبر مصطفیٰ ہے، صحابہ کی جماعت ہے، سرکار جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں، سرکار جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں، جمعہ ہے، خطبہ نبی فرما رہے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان یاسران، اچانک ایک دروازے کا پردہ ہلا، دروازہ کھلا، اس میں سے ایک شہزادہ آیا، اس کے وجود پر سرخ لباس تھا، سرخ کپڑے تھے، اور اس کا کپڑا پاؤں میں اڑتا تھا، اور وہ ایسے تھا کہ جیسے گرنے لگا ہے۔ اور یہ سارے سیغے جو میں نے پڑھے ہیں یہ تثنیہ کے سیغے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ پیچھے ایک اور آیا، لیکن جب یہ شہزادہ آیا اور گرنے لگا، مصطفیٰ منبر پر تشریف فرما ہو گئے، خطبہ چھوڑ دیا، دیکھ رہے ہیں حسن کو، یار کیا سن رہے ہیں آپ، وما محمد الا رسول، اللہ کہتے ہیں محمد ہیں کہ فقط میرے رسول ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی نہ سمجھنا کہ سرکار اس وقت نانا تھے اور نواسے سے پیار کر رہے تھے، بلکہ یہ سمجھنا کہ نبیوں کا امام نبوت ہے جو اپنی آل سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھئی مزہ آیا مجھے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے عمل کو یہ مت سمجھا جائے کہ فیملی ایشو ہے، یہ سمجھا جائے کہ اسلام کا ایشو ہے، یہ سمجھا جائے کہ شریعت کا ایشو ہے، یہ سمجھا جائے کہ دین بیان ہو رہا ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمائے جا الحسن والحسین، پیچھے حسین آ گئے۔ اچھا میرا خیال ہے مجھے کتنا عرصہ مدت ہو گئی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے، لیکن ہم نے ہمیشہ امام حسین کو پڑھا ہے، کبھی حسن کو نہیں پڑھا۔ میرا دل ہے کبھی حسن پڑھے جائیں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں ادھار نہیں کروں گا، اگلا جمعہ پڑھوں گا، اگلا جمعہ میں امام حسن پر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں حسن کا کیا مقام ہے، اور جناب والا قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو امام حسن کی شان میں اتری ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر فاطمہ کے بارے میں ہے تو اس میں حسن بھی شامل ہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں حسن شامل ہیں۔ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ حسن کی شان میں اتری ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اس میں قرآن کے وارث امام حسن ہیں۔ ما يعلمون تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس میں راسخون فی العلم حسن ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، اس میں ایک لنگر حسن کا بھی گیا ہے۔ 3 دن ان کھانا کھلانے والوں میں حسن بھی شامل ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں حسن بھی شامل ہیں۔ بھائی بولو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں اہل ذکر حسن بھی شامل ہیں۔ مرج البحرین میں لؤلؤ حسن ہے، مرجان حسین ہیں۔
بھائی حسن بھی سورہ الرحمن میں شامل ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود میں حسن بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلا جمعہ ہم امام حسن پر پڑھیں۔ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان یاسران، سرخ کپڑے پہن کر یہ شہزادے اپنی اماں سے نکلے، مسجد نبوی میں پہنچے تو جب ان کو گرتا ہوا دیکھا، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبری، مصطفیٰ نے ممبر چھوڑ دیا، سرکار ممبر چھوڑ کر چل پڑے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ یعنی پہلے خطبہ یوں جاری ہے، حسن آئے، گرتے ہوئے دیکھے، نبی بیٹھ گئے، اب خاموش ہیں، حسین آئے، نبی نے گرتا ہوا دیکھا، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبری، سرکار ممبر چھوڑ کر چل پڑے، یوں صحابہ کے اندر چل پڑے۔ اب فرمایا جب یوں چلے، فرمایا فحملہما، ان دونوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدی، اور انہیں آ کے ممبر پر اپنے یعنی ران مبارک پر بٹھایا، زانو مبارک پر بٹھایا۔ اب کبھی حسن کو تکتے ہیں، کیا جمعہ ہو رہا ہے؟ ویسے جب محمد ممبر چھوڑ کر چلے ہوں گے اس وقت صحابہ کی جو حالت ہوئی ہوگی کاموں کی والوں کی نہیں ہو سکی۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار اب کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں۔ ثم قال صدق اللہ، اب دوبارہ خطاب شروع کیا اور فرمان لگے اللہ نے سچ فرمایا، انما الاموالکم واولادکم فتنہ، اولادیں بزرگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ نظر تو الی ھذین صبیان یمشیان یاسران فلم اصبر، تم نے دیکھا میرے غلاموں میرے بیٹے گرنے لگے، محمد سے صبر نہیں ہوا۔ دیکھیں مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ اس منزل پر آئیں جس منزل پر میں دیکھ رہا ہوں، لو لہان ہے مصطفیٰ، طائف کے میدان میں مصطفیٰ لو لہان ہے، آپ کا خون زمین پر گر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس وقت خدا جلال میں آ کے کہنے لگا ملائکہ جاؤ حبیب سے پوچھو، پوری دنیا اسلام سے میری گزارش ہے یہ جملہ کتابوں سے کاٹ دے کہ اللہ نے جلال میں آ کے فرشتوں سے کہا محمد سے پوچھو۔ نہیں میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ جملہ آپ لے لیں، آپ نوٹ کر لیں، آپ کے کیمرے میں آ چکا ہے، یا مجھے کہہ دیں یہ جملہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ جلال میں آ کے فرشتے سے کہتا ہے اے پہاڑوں کے فرشتے جاؤ اور جا کے محمد سے پوچھو، اگر وہ کہیں تو میں طائف والوں کو پتھروں میں پیس دوں۔ جلال میں آ کے اللہ ملائکہ سے کہا محمد سے پوچھو کہ میں کافروں کو مار دوں، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، مار دے، تو اللہ ہے، تجھے کس نے پوچھنا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، اپنا فیصلہ کر دے۔ اب قدرت کی آواز آئے گی تجھے میرے جملے کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، میں خدا طائف کے کافروں کا فیصلہ محمد کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلوٹ کروں گا جناب۔ میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ میں خدا طائف کے بد کرداروں کا فیصلہ محمد کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، تو جو خدا کافروں کا فیصلہ محمد کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، وہ محمد کی امت کا فیصلہ یار کی مرضی کے بغیر کیسے کر دے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا نہیں کی، بلکہ کہا یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اور ان کی آنے والی نسلوں کو کلمہ پڑھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، جو نبی طائف کے میدان میں اپنے اوپر پتھر برداشت کر کے بھی بے صبرے نہیں ہوئے، ان کا صبر کا پیمانہ نہیں ٹوٹا، آج اپنی زبان ما ینطق سے کہہ رہے ہیں کہ ان ہذین صبیانی یمشیانی یاسران فلم اصبر، حسین گرنے لگے مجھ سے صبر نہیں ہوا، آئے ہائے حسن گرنے لگے مجھ سے صبر نہیں ہوا کہ حسین گر جاتا۔
جو حسین کو مسجد نبوی میں گرتا برداشت نہ کرے، میں اگلا جملہ کیسے کہوں؟ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جو حسین کو، آپ کی آنکھوں کے آنسوں کو اللہ قبول فرمائے بھائی، آپ تو اشارہ سمجھتے ہیں، جو حسین کو مسجد نبوی کے صحن میں گرتا برداشت نہیں کرتا، اب انہوں نے کربلا میں حسین کو گھوڑے سے گرتا کیسے دیکھا ہوگا؟ اب حدیث کے الفاظ، حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں نے اپنی بات کاٹ دی اور حسنین کو بلند کر دیا۔ تو ان آیات مقدسہ میں اللہ نے آل محمد کا ذکر کیا۔ اچھا، پچھلے جمعے ہم اس لیول پر آئے تھے، گفتگو اس منہج پر آ گئی تھی کہ پچھلے کسی نبی نے کوئی اجر طلب، بلکہ ہر نبی نے اپنا اجر اللہ پہ رکھا اور اللہ کی مرضی سے رکھا۔ اجری اللہ رب العالمین، اجری اللہ، اجری اللہ فطرنی افلا تعقلون، یہ ساری آیتیں آپ نے پچھلے جمعے سماعت کی تھی، میں دوبارہ وقت تھوڑا ہے دہرانا نہیں چاہتا۔ تو ہم گفتگو کے اس منہج پر آئے تھے کہ جب سارے نبی نہیں مانگ رہے مقتدی ہو کر، انبیاء مقتدی ہیں، مصطفیٰ امام ہیں، یہ منظر ہے شب معراج کا۔ شب معراج میں اللہ نے دکھایا کہ سارے انبیاء مقتدی ہیں اور حضور کیا ہیں؟ امام ہیں۔ تو جب ایک چیز مقتدی نہیں لیتے تو وہ امام ہو کر کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں آیت نے پھر جواب دیا، دیکھیں نبی کے الفاظ تو ہیں کہ لا اسألکم، پیچھے تو خدا کا فرمان ہے کل، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے محمد طلب نہیں کر رہے، خدا مانگ رہا ہے اور خدا اپنے محبوب سے منگوا رہا ہے، خدا اپنے محبوب سے منگوا رہا ہے۔ اس پر پھر میں نے پہلا نتیجہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کیا کہ اصل میں یہ آل رسول کا ادب، نبی کی اولاد کا حیا، حضور کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کا اجر نہیں تھا، بلکہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک تمام انبیاء کی محنت کی ایک ہی مزدوری تھی کہ علی کے گھر سے پیار کر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فاذا سجد فثبت الحسن والحسین علی ظہرہ، نبی معظم نماز پڑھتے تھے ہم تو جب سرکار سجدے میں جاتے تو حسنین کود کود کر چڑھتے، نبی معظم کی کمر مبارک، پشت مبارک پر، کندھوں مبارک پر کود کود کر چڑھتے۔ بھئی آج اگر کوئی امام مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، اس کا بچہ اگر آ کے اس کی پشت پر کودنا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ سارے نمازی مولانا کے خلاف ہو جائیں گے کہ مولانا اپنے بچوں کو قید کرو، یہ کیا چکر ہو رہا ہے۔ اچھا، فَإِذَا أَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا، ہمارا ارادہ ہوتا کہ ہم ان شہزادوں کو منع کریں، ان شہزادوں کو روک لیں، ان شہزادوں کو پکڑ کر گھر چھوڑ آئیں، سائڈ پہ کر دیں، اشار الیہم ان تدعوہما، نبی ہمیں اشارہ کرتے چھوڑ دو، انہیں کرنے دو۔ کمال ہے بھئی۔ اچھا پھر فرمایا فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، جب نماز کا سلام پھرتا، وَدَعْتُهُمَا فِي حِجْرِهِ، تو پھر سرکار بجائے انہیں کچھ کہنے کے اپنی گود میں بٹھاتے، اپنی زانو مبارک پر بٹھاتے، کالا من احبنی فلیحب ہذین، سنو جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ان سے پیار کرے۔ یہ کیا چکر ہے؟ چکر کیا ہے یہ؟ اس میں توک کیا ہے؟ یا رسول اللہ نماز ہے، یا رسول اللہ جمعہ ہے، یا رسول اللہ آپ کا منبر ہے، آپ کا خطبہ ہے، آپ اپنی حدیث کاٹتے ہیں، آپ اپنی بات کاٹتے ہیں، یہ بھی پکی بات ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے آپ،
اللہ آپ کی عمر دراز کرے، کاموں کی برکت دے، آپ سب کو عزت دے، آپ کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے۔ یہ بھی پکی بات ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، آپ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے، آپ کی زبان مبارک اللہ کی وحی کے بغیر نہیں چلتی۔ یہ نہیں ہے کہ 6666 آیتیں قرآن ہے، یہ نہیں ہے کہ 6666 آیتوں کے علاوہ وحی ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی میں پھر سے لفظ دہرا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی طرف سے آنے والی وحی فقط قرآن ہے، نہیں، مصطفیٰ کے ساتھ اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی باتیں کی ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی باتیں، سارے بولو باتیں کی ہیں۔ سرکار کی ہر حرکت اللہ کی وحی ہے، سرکار کا اٹھنا وحی ہے، سرکار کا بیٹھنا وحی ہے، سرکار کا گفتگو فرمانا وحی ہے۔ بھائی آپ کو یہی تو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس میں راز کیا ہے؟ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ آپ وصول کر لیں، جو بڑے علماء ہیں وہ تو اس پر بڑی مباحث پیش کر سکتے ہیں۔ مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ صحابہ کے سامنے کبھی نماز کو لمبا کر کے، کبھی نماز پہ کندھوں پر کدا کدا کر، کبھی گود میں کھلا کھلا کر، کبھی منبر پر جمعے کو چھوڑ کر نبی بتانا چاہتے ہیں کہ سن لو میرے صحابہ، میری ظاہری زندگی کے بعد جب نماز پر حملہ ہوگا پھر بھی یہی بچائیں گے، جب میرے منبر پر حملہ ہوگا پھر بھی یہی بچائیں گے، جب میرے جمعے پر حملہ ہوگا پھر بھی یہی بچائیں گے، جب محمد کی شریعت پر حملہ ہوگا یہی بچائیں گے، تاکہ میں تمہیں دکھاؤں کہ آج میں انہیں نماز میں کندھوں پر بٹھا رہا ہوں، کل قیامت تک نمازیں میری اولاد کی وجہ سے بچنے والی ہیں۔ یہ مجھے سمجھ آئی ہے، اس سے بڑا کوئی عالم ہو تو وہ اس سے اچھی بات بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، چونکہ جاہل ہوں، نالائق ہوں، نکما ہوں، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلا اللہ پاک نے سرکار ختم مرتبت کی زبان مایانتک سے آپ کی آل کی محبت کو منگوا کر قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ پہلی بات کہ یہ سارے نبیوں کی محنت کی مزدوری ہے۔ اب دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں مانگ رہا، اس لیے کہ خدا جانتا ہے ہر نبی کے بعد نبی ہے، 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 لیکن مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آپ ان سے کہہ دو کہ میری اولاد کا حیا کرو تاکہ قیامت تک امت کو سمجھ آ جائے اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی کا مانگنا اور آل محمد کی محبت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ایک وحی کا سلسلہ جسے سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس کا کیا معنی ہے؟ نبی پر جب وحی اترتی تھی تو نبی کے کانوں میں ایک ٹلی کی آواز آتی تھی، ٹلی کی، ٹن، یہ آواز تھی، ٹن، یہ آواز تھی۔ وحی دیکھیں اس بات کو سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ پینسل کدھر ہے جی؟ ہے یہاں پہ جی؟ دیکھیں جی، جس نے کمپیوٹر کو پڑھا ہے نا، جاوا کو پڑھا ہے، سی پلس پلس کو پڑھا ہے، کمپیوٹر لینگویج کو پڑھا ہے، وہ میری اس بات کو جلدی سے سمجھ جائیں گے کہ کمپیوٹر کے اندر جو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے نا، اے بی سی ڈی ای ایف، یہ سارا کچھ جو آپ کو نظر آتا ہے، یا جو تصویریں نظر آتی ہیں، وہ پیچھے جو کمانڈ چلتی ہے نا وہ اس صورت میں نہیں ہوتی۔ کمپیوٹر کا جب آپ بٹن دباتے ہیں نا، سسٹم کو جو کمانڈ سی پی یو میں جاتی ہے نا، وہ اے بی سی کی اس شکل میں، اس فارم میں نہیں ہوتی، یہ شکل نہیں ہوتی۔ کمپیوٹر کے اندر جو کمانڈ جاتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہوتی ہے۔ آپ کی طرف سے جو آرڈر جاتا ہے وہ اس شکل میں جاتا ہے۔ اب
آپ کا کمپیوٹر یہ کمال کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح کر کے دکھاتا ہے، اس کمانڈ کو اس طرح کر کے دکھاتا ہے، اس کمانڈ کو اس طرح کر کے دکھاتا ہے، ان چیزوں کو پیچھے آرڈر یہ ہے، آگے تصویر یہ ہے، یہ کرتا ہے کمپیوٹر. بھائی پیچھے تصویر یہ ہے اور آپ کے سامنے جو بات آئی ہے پیپر کے اندر آپ کے جو پرنٹ نکلا ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ آیا ہے، جبکہ پیچھے یہ چل رہا ہے. اس آرڈر کو جو اس شکل میں تبدیل کر کے مخلوق کے سامنے کر رہے ہیں نا، وہ ہے کمپیوٹر. پیچھے آرڈر تو یہ ہے. اب جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک تشریف فرما ہے، آپ کے کان میں آواز آتی ہے ٹن، محمد فرماتے ہیں اللہ نے کہا الحمد، قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے ٹن، مصطفیٰ آگے سے مخلوق سے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے قل هو اللہ احد. اب مجھے بتائیں کہ جو قدرت کے ٹن کو ان لفظوں میں تبدیل کر کے مخلوق تک پہنچائے وہ ہے محمد. اب اس کے بعد کسی کانے کی گنجائش کیا ہے؟ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.